کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اندر آ کر آپ اپنے دین سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نعمتیں اولاد بھی ہو سکتے ہیں، مال بھی ہو سکتی ہیں، شاپنگ بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاپولیرٹی بھی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ تو آپ کو وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کی آپ نے وش کی تھی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی نمازیں ڈیلے ہوتی ہیں، اور نمازیں ڈیلے ہوتے 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 یہ وقت آتا ہے کہ آپ نمازیں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، دل میں آپ کے خدا کا خوف ہے، روز آپ سوچتی ہیں کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن آپ سٹارٹ نہیں لے پاتی، سٹارٹ نہیں کرتی، پھر قرآن سے آہستہ آہستہ دوری، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہوتی تو آٹومیٹکلی آپ کچھ برا کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ ڈراماز دیکھنا شروع کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں، کوئی بات نہیں، خیر آہستہ آہستہ گانے سننا شروع کر دیتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اتنے گناہ ہوتے ہیں یہ بھی صحیح، آہستہ آہستہ موویز پہ آ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بیک بائٹنگ غیبت پہ آ جاتی ہیں، اور یعنی کہ آپ تمام برائیوں میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ سوچتی ہیں، کیونکہ آپ کانشیس ہیں، آپ کو پتہ ہے دین کے بارے میں، تو آپ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے تو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور میں اللہ کو یاد نہیں کرتی، ضرور مجھ پہ کوئی آزمائش آئے گی، ٹھیک؟ ضرور مجھ پہ کوئی ایسی آزمائش آئے گی کہ یہ ساری نعمتیں میرے سے چھٹ جائیں گی، ایک وقت ضرور آنے والا ہے، ٹھیک؟ کچھ لوگ ایسے سوچ سکتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو ٹاپک بنایا ہے، شاید کہیں کسی کو اس کی ضرورت ہو، تو ضرور مجھ پہ آزمائش آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو میری اولاد کو کچھ ہو جائے، میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے، میری صحت چلی جائے، میرا مال چلا جائے، یا میں ہی مر جاؤں، یعنی ایسے بہت سے خیال ایسے انسان کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ کانشیس بھی ہے دین کے بارے میں، اس کو سارا علم بھی ہے، اس کو ڈر بھی ہے، اور دوسری طرف وہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ کوئی آزمائش آنی ہے، مطلب مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہاں تک سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی ایسا ٹائم آیا تو میں اپنا ریلیجن چینج کر لوں گی، یعنی میں اپنے دین سے ہٹ جاؤں گی۔ ایسا انسان اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہی کیوں ہوں، ٹھیک؟ بہت سے لوگ ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی برائیاں کر رہی ہوں تو پھر میرے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، میں نماز بھی چھوڑ دوں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اسلام میں ہی نہیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم شاید کافر ہو گئے ہیں۔ یہ سب شیطانی چال ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطان ایسے مائنڈ پر اٹیک بڑی آسانی سے کر لیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے ایسی پاورز اس پر ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ کہ جتنا آپ دین سے دور جاتے ہیں آپ نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں، تو کبھی آپ میں سے کوئی اس پوائنٹ پر پہنچا، اللہ نہ کرے، تو یہ خطرے کا الارم ہے کہ یہاں معاملہ خراب ہے، جہاں آپ اتنے نیگیٹو ہو جائیں، ایک تو آپ توبہ ہی نہ کریں، آپ کو لگے کہ میں اللہ کے سامنے اب نماز نہیں پڑھ سکتی، میں نے اتنے گناہ کیا، میں کیسے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کیا شکل لے کے جاؤں، کیا منہ لے کے جاؤں، میں نہیں جا سکتی، اللہ کے مجھ پہ اتنے نام ہے، میں اللہ کو بھول گئی ہوں، تو آپ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب میں منافق کی صحیح ہوں، اب میں کافر صحیح ہوں، یا میں اپنا ریلیجن ہی بدل لوں گی۔ اور سم ٹائم کچھ لوگوں پہ ایسی آزمائشات آتی ہیں، جیسے کسی کی جاب نہیں مل رہی، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کی صحت بہت خراب ہو گیا، تو ان کو لگتا ہے کہ اب زندگی ٹوٹلی نیگیٹو ہو چکی ہے، اب میرا حل یہی ہے کہ میں اپنا ریلیجن بدل دوں، کیونکہ اس دین کی وجہ سے مجھ پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، تو ایسا کرتی ہوں میں اپنا دین ہی بدل دیتی ہوں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیونکہ جب انسان 5 وقت کی نماز فرض پڑھتا ہے تو وہ پازیٹیو رہتا ہے، وہ اللہ کے قریب رہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں کہ آپ نماز سیریز بنائیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں میں اس کے اوپر کر سکوں۔ تو آپ دیکھیں نماز جب انسان پڑھتا ہے نا تو انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، وہ 5 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، تو ہر نماز کے درمیان سے جب گناہ کیا ہوگا تو وہ معافی مانگ لے گا، بار بار اللہ کے سامنے جائے گا، بار بار اللہ کے سامنے جائے گا، فرض ہی کر دی گئی تاکہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میری چھوٹ ہے، نہیں، فرض کر دی گئی،
اسی طرح جو ذکر اذکار آپ لوگ کرتے ہیں آپ کو قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھتے ہیں، یعنی جو بھی ذکر آپ کرتے ہیں اللہ کا وہ قرآن سے بھی جوڑے گا آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی جوڑے گا. سو پوائنٹ از دیٹ کہ شیطان انسان کو اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ تمہارے حالات نہیں بدلنے والے، تم اللہ سے بہت دور ہو چکی ہو، تم نافرمان ہو تو تم کافر ہو جاؤ. اس لیے اس سٹیج سے پہلے ہی بریک لگا لیں تاکہ یہ سٹیج نہ آئے. اور اگر کسی کی ایسی سٹیج آئی ہے تو فوراً الارم بج جانا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، سم تھنگ از گوئنگ رانگ ود می. تو کرنا کیا ہے میری پیاری بہنوں، میری پیاری دوستوں، میری پیاری ساتھیوں، جنت کی ساتھیوں، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نیگیٹو گمان ہے، ہم صحیح گمان نہیں کرتے. اللہ کے بارے میں ہم غلط سوچتے ہیں. ہم شاید بندوں کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوچتے ہیں کہ جیسے بندے ہیں ان کے پاس ہم ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، ایک دفعہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، اب تو ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، اس سے بہتر ہے ہم جائیں نہ. ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو منتظر ہیں، اللہ انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کے لوٹ آنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت ہر چیز